حضرت واصف علی واصل رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میں علامہ محمد اقبال کا چھوڑا ہوا مشن پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اگر حضرت بابا جی واصف صاحب کو پڑھ کے دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کا جو مقصد تھا، شاعری کا جو مقصد تھا، وہ یہی تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھے، اپنے آپ کی پہچان کرے، دنیا میں آنے کا مقصد سمجھے، جس کو خود ہی سے تعبیر کیا کہ خود ہی کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب یہ خود ہی سے مراد تکبر اور غرور نہیں ہے، خود ہی سے مراد ہے خود شناسی، کہ اپنے آپ کو جاننے کا سفر۔ تو جب تک ہم خود جاننے کا سفر شروع نہ کریں، ہم کبھی بھی عروج حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی چیز کو حضرت واصف علی واصل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی اس کی تبلیغ کی، اس کی اشاعت کی کہ مسلمان جو ہے پرسکون رہے خدا کے فیصلے پر، بے سکونی سے باہر نکلے۔ اور اگر آپ کو واقعی خود شناسی کا سفر طے کر لیں تو بے سکونی ابھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب بے سکونی جو ہے وہ ماحول کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ خود شناسی کا سفر نہیں ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ میں اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں تو میرا مسئلہ حل ہو گیا کہ نہ ہوا۔ اگر مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ یہ اس دنیا میں آ کے میرا مقصد صرف نہیں پا کہ ذات پہ درود پڑھنا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں، تو میرے لیے اب زندگی آسان کیوں آسان ہو گئی؟ اس لیے آسان ہو گئی کہ کچھ لوگ کچھ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو میں ان کے پیچھے چلنے کی بجائے میں اپنے سفر پہ چلوں گا کہ بس میں نے درود پڑھنا ہے، بھائی میں نے وہ کچھ نہیں کرنا۔ تو آج کا مسلمان چونکہ جانتا نہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، وہ کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی دوسرے راستے پہ، کبھی تیسرے بندے کے پیچھے، پھر گھوم پھر کے وہ کہتا ہے یار سمجھ نہیں آتی کون صحیح ہے۔ بعض میں کچھ لوگ ملیں گے کہیں گے میں اس کے پیچھے بھی چل کے دیکھا، میں نے اس کے پیچھے بھی چل کے دیکھا، اس کو بھی چل کے دیکھا، کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ٹھیک اس لیے نہیں تھا کہ اس کو خود شناسی کا سفر ہی نہیں تھا۔ اگر اس نے سفر طے کیا تو اس کو پتہ ہوتا۔ تو علامہ اقبال نے بھی خود ہی کا درس دیا، واصف صاحب نے بھی یہی بات سمجھائی۔ سکون اس وقت آتا ہے جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ دنیا میں کس لیے آئے۔ بابا جی واصف فرمایا کرتے تھے یہ دعا مانگا کرو اللہ سے کہ یا اللہ مجھے یہ علم دے، یہ بتا کہ میں دنیا میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بے سکونی ختم ہو جاتی ہے ماحول کے اندر سے، اور مایوسی ختم ہو جاتی ہے ماحول کے اندر سے۔ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میں نے صرف پاکستان میں پیدا ہونا ہے اور پاکستان میں مرنا ہے، تو پاکستان میں اللہ چاہتا کہ میں ساری زندگی گزار دوں، تو میں کبھی بھی باہر جانے کی خواہش اپنے دل میں لے کے نہیں پھروں گا۔ اور جب خواہش دل میں پھر رہی ہو تو پھر انسان بے سکون رہتا ہے۔ ایک بندہ اس نے زندگی کے 22 سال گزار دیے ہیں اسی خواہش میں کہ میں نے باہر جانا ہے۔ اب 22ویں سال اس کا کام ہو کے ہوا ہے تو باہر جا رہا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ اس بندے نے اپنے 22 سال جو ہے تکلیف میں گزارے ہیں، کیونکہ اس کو اپنے آپ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اور پھر ایک اور ماحول کے اندر چیز دیکھی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ لوگ اپناتے ہوئے کچھ کتراتے ہیں۔ آج کا جو دور آ گیا ہے، اگر آپ یہ کہیں نا کہ آپ مشورہ کر لو اللہ سے، جس کو استخارہ کہتے ہیں، تو لوگ تھوڑے سے یہاں سے بھاگنے لگ پڑے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور آج جتنی شادیاں ہو رہی ہیں، جتنے بزنس لوگ چلا رہے ہیں، ان میں کوئی بھی استخارہ نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ پھر بعد میں روتے ہیں، پھر تقدیر کو کوستے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے لیے لکھا ہی ایسا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان برحق ہے، سچ ہے، لیکن اگر اس کو مانا جائے تو اس پہ عمل کیا جائے تو پھر ہی اس کا فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ فرمان تو موجود ہے۔ اب میں کچھ ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے شادی جو ہے وہ کی ہے اپنے بھائیوں کی، دیگر کی، بغیر استخارے کر لی۔ فلانا رشتہ دار آ گیا تھا جس نے کہا جی ایسے کر لیں، انہوں نے شادی کر لی۔ بعد میں جب مصیبتیں آتی ہیں، جب کلیش آتے ہیں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ شور کہہ رہا ہوتا ہے بیگم کو کہ وہ دن ہی نہ آتا کہ میں تجھ سے شادی کرتا۔ پھر بیگم بھی آگے تانا مارتی کہ وہ دن ہی نہ آتا کہ میں آپ سے شادی کرتا۔ شادی ایک مقدس رشتے کا نام ہے، اپنے ایمان کا جو قلعہ اس کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ تو ایمان کا جو قلعہ محفوظ کرنے کا نام ہے، لیکن اب یہاں بھی شادی کو بلند تن کی جا رہی ہے۔ شادی کو ایک جو ہے بری چیز اور ایک بوجھ جو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر۔
تو لیکن اگر استخارہ کر لیا جاتا ہے بھئی اللہ چاہتا ہی نہیں کہ آپ کا نکاح یہاں پہ ہو تو آپ کے لیے تو بات آسان ہو گئی تھی. لیکن اب آج کا مسلمان اللہ کی مرضی جاننا چاہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ اب کون سا ارادہ رکھتا ہے میرے بارے میں. تو آج کا مسلمان جو ہے استخارے سے بھاگا ہوا ہے, اور استخارہ بھی جو خود ہی کا پہلا قدم ہے جو آپ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ میں اس دنیا میں کیا کرنے آیا, یہ کام کرنا ٹھیک ہے, یہ کام کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے صاحبوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خود شناسی کے سفر کو سمجھیں, اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ کس لیے دنیا میں آئے ہیں. اگر ایک بندہ ماش کی دال کھا رہا ہے, ہو سکتا ہے وہی ماش کی دال آپ کو مافک نہ آئے. یہ تو سیانوں نے جو کہاوتیں اور محاورے بنے ہوئے ہیں کہ جو ہے کسی کو ماں بازی کسی کو ماں اکثیر. ایک بندہ وہی جو ماش کی دال کھاتا ہے اس کو ہضم ہو, دوسرے کو نہیں ہوتی. ایک بندہ چنے کی دال ہاتھ کھا کے سوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے, اور ایک سوتا ہے تو اس کا پیٹ صبح خراب ہوا. تو اگر دیکھا دیکھی میں سفر کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. تو کیوں نہ ہم اپنے مالک سے پوچھیں کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. یہاں پہ جو خواہشات کا بوجھ ہم نے اپنے اوپر اٹھایا وہ کوشش کریں کہ اس بوجھ کو اپنے اوپر سے اتار دیں. صرف ایک خواہش پیدا کریں کہ مالک تو مجھے بتا کہ میں دنیا میں کیا کرنے آیا. ایک طلب دل میں یہ لے کے بیٹھے تو مالک آپ کو بتائے گا کیا کرنے کے لیے آئے. اور جس دن آپ کو یہ پتہ لگ گیا آپ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں تو ساری دنیا کہے گی نا تو یہ کیا کر رہا ہے, تو آپ کو فکر نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ کہ میرا مالک یہی چاہتا ہے. اب حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جو کام کیا, شاعری کی اور امت کو جو جگانے کا کام انجام دیا, ہو سکتا ہے ان کے بھی کوئی دوست کہتے ہوں گے اقبال کوئی بزنس کر ہے, اقبال تو کیا ان کو جگانے کی نظمیں لکھتا رہتا ہے, لیکن وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. اور قائد اعظم کو بھی ان کے دوست کہتے ہوں گے کہ تم کیا کر رہا ہے, کس قوم کے لیے وطن بنا رہا ہے. یہ قوم جس نے تجھے بعد میں بدنام کرنا ہے, اور یہ وہ قوم کے بعد میں تیرے نام پہ پروٹوکول لے گی, تیرے نام پہ رشوت لے گی. یہی ہوتا ہے نا بڑے آفیسر, انہی کے نام پہ بیٹھے نا سیٹوں پہ اور انہی کے نام پہ رشوت مانگتے ہیں. اور پھر جو آج مذاق بنایا گیا پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے آپ کو سامنے, تو لیکن قائد اعظم بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. اور کیسی شخصیت تھی کہ ان کو یہ کہا گیا, ان کو جب یہ پتہ لگ گیا تھا کہ میرا جو مرض ہے وہ جان لیوا ثابت ہو جائے گا, کچھ مدت میری زندگی کے دن باقی ہیں, تو آپ نے اپنے معالج کو کہا قائد اعظم مودی جی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میرے سے وعدہ کرو کہ یہ میرا مرض جو ہے یہ کسی کو بتاؤ گے نہیں. تو اس عظیم لیڈر نے وہ مرض چھپا لیا کہ یہ نہ ہو کہ قوم مایوس ہو جائے کہ اس کے دن تھوڑے ہیں اس قائد کے, اپنا مرض چھپا کے کام کرتے ہیں. اور پھر بعد میں ایک دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہیں تو فائلوں میں فائلیں آتی جا رہی ہیں, سائن کرتے جا رہے ہیں, سائن کرنے سے آپ نے فائنل سائن کرتے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ بالکل نکاحت ہو گئی, نڈال ہو کے آپ کی طبیعت بالکل, جس کا بی پی لو کہتے ہیں کہ جب بی پی لو ہو جائے تو صاحب بالکل نڈال ہو جاتا ہے, بے جان سا ہو جاتا ہے, بے بس ہو جاتا ہے. وہ طبیعت آپ کی ہوگی. اور کیوں ہوئی؟ سارا دن سائن کرتے تھے, انہوں نے تو کوئی آرام نہ کیا. اب محمد علی جناح نے اپنی جان دے دی ہمارے لیے, علامہ اقبال نے اپنی جان دے دی ہمارے لیے, لیکن ان کو اپنی جان دیتے ہوئے افسوس نہیں ہوا. افسوس اس کو ہوتا ہے مرتے وقت جس نے زندگی اپنی یار کی مرضی کے جو مطابق نہ گزاری, اور جو اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزار جائے پھر وہ کہتا ہے کہ جو کل آنی ہے نا موت وہ آ جائے. حضرت اقبال کی بات سنا کے بات ختم کروں, وہ آپ کا جب آخری وصال کا وقت آیا نا قریب, تو آپ کا ایک دوست ملنے کے لیے آیا آپ سے, تو آپ نے اس کو کہا, صاحب نے کہا کہ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا, میں مرنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو ساری زندگی اس کے حکم کے مطابق گزار گیا ہو. ہمیں تو یہ فکر لگی ہے کہ جی آگے جا کے جو شدت پڑھنے والا ہے, پھر آگے جا کے جو مطلب یہ ہمارے میں تو یہی باتیں ہیں نا, پتہ نہیں کیا ہوگا, نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. لیکن جنہوں نے یار کے مطابق پڑھی ہے نا انہیں قبول ہو چکی, ان کو پتہ ہماری قبول ہے. اور قائد اعظم کو بھی کوئی خوف نہیں تھا موت کا. موت کا خوف ہوتا تو اپنے علاج کے پیچھے بھاگتے یا کچھ اور سوچتے, اور یہ سوچتے کہ یہ میں کام چھوڑ دیتا ہوں, دفتری کام چھوڑ دوں, میں جو اس ملک کا جو یعنی کہ جو گورنر جنرل بنا ہوں یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں, میں آرام کرتا ہوں, میری زندگی کے 4 سال اور بڑھ جائیں گے. لیکن نہیں, انہوں نے یہ کیوں نہ کیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں اس ملک کی خدمت کروں. انہوں نے اس ملک کی خدمت کی. تو حضرت واحد صاحب کی بھی یہ جو بات آپ کو سنائی کہ وہ بھی حضرت علامہ اقبال کا چھوڑا ہوا مشن پورا کرنے کے لیے آئے, اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں. ان کی ساری تعلیمات میں نے پڑھ کے دیکھی, ان کی محفلیں پڑھ کے دیکھی, ان کی آڈیو سن کے دیکھی. ان کی ہر محفل میں یہی ہے کہ آپ
एक मकसद के लिए जिए। आप फरमाते हैं कि एक जगह पे पहुंचने के लिए, पहाड़ की चोटी पे पहुंचने के लिए रास्ते तो कई हो सकते हैं, रास्ते तो कई होते हैं, लेकिन जो एक राह गुजर है ना, यानी जो आदमी इरादा लेके चला उसके लिए सिर्फ एक रास्ता होता है। वो ये नहीं कर सकता आधा रास्ता चले वापस है, कहता है दूसरे से जाता हूँ, आधा चलो फिर वापस आए। हमारी ये हालत है, कभी एक ख्वाहिश के ऊपर फिर दूसरी ख्वाहिश पे चलते हैं, फिर तीसरी ख्वाहिश पे, चोटी वहीं पे रह जाती है और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, हम चोटी पे नहीं पहुँच पाते। तो चोटी पे तभी पहुँचेंगे जब एक मिशन, एक ख्वाहिश, एक सोच। यही इलामा इकबाल की खुदी है, यही अज़फ़र साहब की तालीमात जो हम पढ़ते हैं, हम सुनाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आज के बाद ज़िंदगी में कोई काम करें तो इस्तिखारा कर लें। इस्तिखारा एक तो है कि आप इशा के बाद नफल पढ़ते हैं 2, फिर हजूर की बताई हुई दुआ पढ़ते हैं, तो आप सो जाते हैं। फिर इंतज़ार, असल में इस्तिखारे में इंतज़ार भी है ना। एक मैं बात आपको सुना बड़ी अजीब, कि इस्तिखारे में इंतज़ार है। अब ये नहीं कि यहाँ आप 2 नफल पढ़े, सवाल किया मालिका ये काम करना ठीक है, नहीं सो गए, तो आप कहोगे जी मालिक आपको जवाब दे दे। वो आपका मोहताज नहीं है, हम उसके मोहताज हैं। तो जवाब तो हमें चाहिए ना, उसे की तो कोई ज़रूरत नहीं। बेनियाजी क्या है, अल्लाह समझ क्या होना, यही बेनियाजी है ना। उसे कोई गर्ज नहीं मेरा बिजनेस लॉस होता हो जाए, मैं मरता हूँ मर जाऊँ, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पे एक दिन किसी ने पढ़े, यानी मेरे कहने पे आप में कहेंगे हाँ ये इस्तिखारा करना चाहिए। एक दिन पढ़े जवाब नहीं आया, 2 दिन पढ़े जवाब नहीं आया, 3 दिन देखा जवाब नहीं आया, आखिर आप मायूस हो जाएगा कि छोड़ो यार इससे तो कुछ भी नहीं होता। फिर आप कहेंगे जो दिल में आता नहीं यार वही करते हैं, छोड़ो ये तो हमसे कहाँ होने। ये बात नहीं है साहिब, बात ये कि इस्तिखारा मैंने एक दफ़ा किया, अपनी बात सुना के आपको बात समझा देता हूँ कि मैंने एक दफ़ा इस्तिखारा किया, 14 दिन तक जवाब नहीं आया। फिर मैं भी लगा रहा, मैं क्या होगा, नहीं जवाब आता तो मैं भी लगा रहता हूँ। सवाल करना था, मैं तो साहिल हूँ ना, मैं क्योंकि मैं तो मांगता हूँ उसकी बारगाह। मेरा काम था कि सवाल पे सवाल और दस्तक पे दस्तक देता चला जाऊँ, उसकी मर्जी जवाब जब मर्जी दे। ये नहीं कि वो सुनता नहीं है, वो बस देखता है कि ये थोड़ा सा सब्र भी इनमें है कि नहीं है। 14 दिन के बाद जैसा मुझे जवाब मिला, वो एक जवाब नहीं मिले, 2 जवाब मिले। जिस चीज़ के बारे में मैं कर रहा था वो तो मुझे पता लग गई, लेकिन उसके अलावा एक ऐसी बात पता लगी जो सारी ज़िंदगी मेरे काम आएगी। क्योंकि मेरे वाले से आपको बता भी दूँ, आपको फ़ायदा नहीं इस बात का, तो क्योंकि मैंने मिसाल दी किसी को माँ बादी, किसी को माँ सी, वो बात मेरे लिए ठीक हो सकती है, आपके लिए नहीं। आप अपना इस्तिखारा करें, अपने सवाल करें मानक के ज़रूर और इंतज़ार और सब्र के साथ। फैज़ किसे कहते हैं? बुज़ुर्गों ने कहा कि इंतज़ार के साथ बैठना, इस इंतज़ार में बैठना कि मुझ पर निगाह करम होगी, इसी को फैज़ बोलते हैं। इंतज़ार करने का नाम है। जो मुराकबा भी यही है, जब हम मुराकबा करते हैं तो तब आप इंतज़ार में बैठे होते हैं कि ये फैज़ आ रहा है, फैज़ आ रहा है, ये ख्याल करके बैठते हैं कि मेरे सीने में मेरे मुश्किल से फैज़ आ रहा है। तो इंतज़ार करेंगे तो फैज़ मिलेगा, इंतज़ार करेंगे तो मुकाम मिलेगा, बेसब्री के साथ। और दूसरा इस्तिखारा जो है वो है किसी सियाने से मशवरा करना, यानी ये जो आप जिसको समझते हैं कि आपसे ज़्यादा अक्लमंद है, आपके साथ मुखलस है। दूसरी शर्त है मुखलस होना। आप किसी हम से कर लें, आपके साथ मुखलस ही ना हो, मशवरा को जोड़ देते, आप समझो उसकी दाढ़ी है, बाल चिट्टे हैं, तो इससे मशवरा कर लिया जाए। वो आपके साथ मुखलस ही नहीं है, मशवरा को जोड़ देगा, आपको नुकसान कर देगा। नहीं, बंदा वो जो आप समझते हो कि ऑथेंटिक है, मुस्तनद है, मेरे साथ हसद बुगज नहीं करता, ठीक है, न्यूट्रल एग्जाम होता है, उससे मशवरा करो। हमारी वाल साहब के पास लोग आकर मशवरा करते थे। आप फरमाते थे, एक बात आपकी आप फरमाते थे कि जो दीनी मसाइल वो उलामा से पूछो, रूहानी मसाइल जो हैं वो अपने मुर्शिद से पूछो, यानी किसी बुज़ुर्ग से पूछो, फ़कीर से पूछो। तो अब आप सोच रहे हैं कि अब आप किसी पीर के पास अगर ये पूछते चले जाए वज़ू कैसे करना है, तो ये बात ना करें। वज़ू का जो सवाल है वो मौलवी से कर लें। जो आपके रूहानी मसाइल हैं, जो दर्जात या जो आप इन्हें काम करना चाहते हैं, जो अंदरूनी जो आप किसी को नहीं बता सकते, वो भी किसी फ़कीर को ढूंढ कर उससे बात करें कि मुझे मशवरा दे, मैं क्या करूँ। तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह आपकी रहनुमाई फरमाएगा। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।